ایجنڈا پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ عوامی حلقوں اور میڈیا میں عام تاثر یہی ہے کہ کم از کم کرونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت سندھ نے نہ صرف پہلکاری کی بلکہ وفاقی اور دیگر صوبائی حکومتوں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ گو کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم اپنی فعال کردار کے باوجود آج کل سیاسی مخالفین کی تنقید کی زد میں، لیکن میڈیا میں بیانیے کی حد تک تو حکومت سندھ کا پلڑا بھاری ہے۔ حکومت سندھ کی اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے بنائی جانے والی ٹیم کی ایک اہم ترین رکن ہے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو صاحبہ، جو اپنے دیگر ہم منصب جو وفاقی اور صوبائی وزراء ہیں ان کے مقابلے میں میڈیا کے جھمیلوں اور روشنیوں سے اکثر دور رہتی ہیں۔ کیوں؟ ہم یقیناً آج ان سے یہ پوچھیں گے۔ گو کہ ٹویٹر پہ گزشتہ روز جو ہے پاکستان میں ویل ڈن ڈاکٹر عذرا نمبر 1 ٹرینڈ بن گیا تھا۔ ڈاکٹر عذرا صاحبہ جو ہیں وہ 2002 سے لے کر 2013 تک مسلسل 3 مرتبہ ممبر قومی اسمبلی رہ چکی ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں بے نظیر آباد سے سندھ اسمبلی کی ممبر منتخب ہوئیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں، بڑی بہن ہیں، اس وجہ سے ان کو ذمہ داریاں ادا کرنے میں سہولت ہوتی ہے یا مشکلات، یہ بھی آج ہم ان سے پوچھیں گے۔ لیکن اصل مسئلہ کرونا وائرس کا ہے جو پاکستان کے لیے گمبھیر اور غیر متوقع چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ چیلنج ابھی ملک میں ابتدائی مراحل میں ہے اور آنے والے دن، ہفتے اور مہینے کہیں زیادہ جو ہیں وہ سخت ثابت ہوں گے۔ اس حوالے سے حکومت سندھ کی پیش گوئیاں کیا ہیں، ہم پوچھیں گے ان سے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی اور کاروبار اور مذہبی اجتماعات کی مشروط اجازت سے کیا کرونا کے خلاف لڑائی جو ہے وہ زیادہ مشکل ہو گئی ہے؟ کیا ان حالات کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی جنگ بندی اولین ضرورت ہونی چاہیے؟ بات کرتے ہیں آج کی خصوصی مہمان ڈاکٹر عذرا فضل پیچو صاحبہ سے۔ جناب ڈاکٹر عذرا صاحبہ، مشکل اور گمبھیر سوالوں پر آنے سے پہلے ذرا یہ بتائیے کہ میڈیا سے آپ جو ہیں نسبتاً ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی دوستی نہیں ہے، اتنا زیادہ جو ہے آپ میڈیا میں ٹاک شو سے دور رہتی ہیں، وجہ کیا ہے آخر؟ وجہ یہ ہے کہ میں جو ہوں کام کرنا چاہتی ہوں جو ہے ان دا فیلڈ۔ میں نہیں چاہتی کہ میں زیادہ وقت اپنا میڈیا پہ پوائنٹ سکورنگ کروں یا سستی شہرت حاصل کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ جو ہے میرا کام بولے، اور میں یہی اس وجہ سے میں ذرا میڈیا سے دور ہی رہتی ہوں، بہت کم آتی ہوں۔ اور ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں کوئی سیاستدان لیڈر نہیں ہوں جو میں میڈیا پہ آیا کروں۔ اچھا یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کی بڑی بہن ہونے کے ناطے آپ کو کام کرنے میں سہولت زیادہ ہوتی ہے، مشکلات زیادہ پیش آتی ہیں؟ یہ بڑا ٹیڑھا سا سوال ہے۔ مشکلات بھی آتی ہیں، کبھی کبھی آسانی بھی ہوتی ہے۔ آسانی اس میں ہوتی ہے کہ تھوڑا اپنا جو ہے نقطہ نظر میرا جو ہے یا میرا جو ایڈوائز ہے وہ ذرا سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھ پہ تنقید زیادہ ہوتی ہے، اسپیشلی میڈیا میں، اس وجہ سے کہ میں جو ہے میں ریلیٹیو ہوں اور میں ریلیٹڈ ہوں آصف صاحب سے، تو اس وجہ سے ذرا سا مجھ پہ زیادہ ایکچولی میرے اوپر بوجھ زیادہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں اس وجہ سے کہ مجھے پروف کرنا پڑتا ہے کہ ریلیشن شپ کے علاوہ میں خود اپنے تحت ایک کام کرنے والی شخص ہوں، اور میں جو ہوں کام کر سکتی ہوں اور ڈیلیور کر سکتی ہوں۔ تو یعنی کہ آپ کی کارکردگی جو ہے وہ زیادہ خوردبین کے نیچے رہتی ہے، ہر وقت زیادہ خوردبین کے نیچے رہتی ہے آپ کی کارکردگی؟ جی جی بالکل۔ اچھا یہ بتائیے کہ کرونا وائرس کی اب ہم آتے ہیں، جو اصل مسئلہ ہے آج کا، پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، سندھ کا بھی مسئلہ، پوری دنیا کا مسئلہ عالمی وبا ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں اس کی شدت آنی ہے، ابھی اس وبا نے زور پکڑنا ہے۔ آپ کے نزدیک بالعموم پاکستان کتنا تیار ہے اور سندھ کتنا تیار ہے جب وبا میں شدت آئے گی اس سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو ہے سندھ نے پہلے اقدام جو اٹھائے وہ بہت مؤثر اقدام اٹھائے۔ اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں سندھ میں جو پھیلاؤ تھا اس میں کچھ زیادہ تیزی اس قدر نہیں آئی جتنی آ سکتی تھی، لیکن پھر بھی بہرحال ہم نے جو گراف ہے نمبرز کا، ہماری محدود ٹیسٹنگ کے باوجود جو ہمارے گراف ہے نمبرز کا، وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا، اور اب بھی میں سمجھتی ہوں نمبرز بڑھتے چلے جائیں گے اور آہستہ سے سرکتے جا رہے ہیں اس وقت تک
جب مئی کا آخر کا مہینہ ہوگا، مئی کی آخر کی تاریخیں ہوں گی، اس میں ہم بہت بڑی پیک دیکھ سکتے ہیں اگر ہم مؤثر طریقے سے یہ لاک ڈاؤن کو ہم اثر انداز نہیں کر پائے. اگر ہم نے اسی طرح جو ہے شارٹ سائٹڈنس کے ساتھ ہم نے یہی منترا بولا کہ کیونکہ بے روزگاری بڑھ جائے گی، لوگ بھوکے مر جائیں گے، تو ہم یہ منترے کے تحت ہم یہی سوچتے رہے اور ہم سب چیزیں کھولتے رہے، بتدریج ہم انڈسٹریز بھی کھولتے رہے اور ہم اپنی دکانیں بھی کھولتے رہے، تو بہت غلط اثر ہو سکتا ہے اس کووڈ کا. ہم نے یہ دیکھا انگلینڈ میں بھی، ہم نے یو کے میں بھی یہی دیکھا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ ہرڈ امیونٹی آ جائے گی. وائرس سے ہرڈ امیونٹی نہیں آتی. وائرس جو ہے یہ بہت ہی جلد پھیلنے والا وائرس ہے کووڈ، اور اس کی جو ہے کنٹیجن بہت تیزی سے لوگوں میں لگ جاتا ہے. اور اس وجہ سے اگر ہم لوگوں کو گھروں میں محدود نہیں کریں گے تو جو 5 لوگ گھر میں اثر انداز ہو سکتے تھے وہ 50 لوگ باہر نکل کے، اس کو ایک انسان باہر نکل کے 50 سے 100 لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے ایک دن میں. تو یہی وجہ ہے کہ اس میں سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن مؤثر طریقے سے دوسرے ملکوں میں بھی اس کا اثر ہوا ہے اور ہوتا ہوا نظر آیا ہے. لیکن پاکستان میں جو ہے ہم بالکل ایک ڈگر میں پھنس گئے ہیں کہ نہ اس طرف کے رہے نہ اس طرف کے رہے، بیچ میں ہم چل رہے ہیں. اور یہی سوچ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی آ رہی ہے کہ نہیں ہم جو ہے بھوک سے مر جائیں گے، یہاں رائٹس ہو جائیں گے، جبکہ انہوں نے 3 مہینے کی جو ہے اپنے احساس پروگرام کے تحت انہوں نے 3 مہینے کے پیسے بھی غریب تر لوگوں کو دیے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے تو یہ سوچنا کہ لوگ رائٹ کریں گے یہ نہیں ہوگا، لیکن ہم جو ضرور کووڈ سے مر جائیں گے. اور میں کہ اس پہ مزید بات کریں گے کہ جو حکمت عملی کا فرق ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا. لیکن ایک بات سمجھائیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جی مئی کے مہینے میں جو ہے ایک آپ اسپائک دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے جو ہے نا متاثرین میں کرونا کے. یہی بات جب ہم ماہرین سے کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات سے کرتے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے، آپ بھی یہی فرما رہی ہیں. جب ہمیں خطرہ نظر آ رہا ہے کہ سامنے ہے ہمارے، اس کے باوجود پھر یہ جو آپ جس طرح فرما رہی ہیں کہ جی لاک ڈاؤن میں نرمی، ایک آپ کو لاپرواہی کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے، مطلب وہ چیزیں نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. کیا وجہ ہے اس کی کہ ایک چیز بالکل نوشتہ دیوار ہے، از ریٹن آل اوور دی وال؟ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، لیڈرشپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، لیڈ بائی ایگزامپل. اور فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر کو لیڈ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ کچھ اور کہیں اور ان کے جو ہے اہلکار ہیں جو ان کے کام کرنے ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بھی اسی منترے پہ چلے کہ رائٹس ہو جائیں گے، ضرور آپ انوائٹ کر رہے ہیں رائٹس کو، پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلیں باہر سڑکوں پہ اور کہیں کہ ہم کووڈ سے نہیں ڈرتے، ہمیں بھوک اور افلاس مار دے گی. یہ جو ہے یہ غلط تاثرات ہے جو پھیلائے جا رہے ہیں. اور اس تاثر سے دیکھیں ہمارا ہیلتھ سسٹم ویسٹرن کنٹریز سے کچھ کم ہی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے میں سمجھتی ہوں. اور سارے پاکستان میں یہ حال ہے. ہم جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے ہیلتھ پرسنل جب جو ہے اس کووڈ کا شکار ہوتے رہیں گے اور ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم دوسری جو امراض ہیں ان سے ڈیتھس دیکھیں گے. اور مزید ڈیتھس جو ہے صرف کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوں گی بلکہ دوسرے امراض جو ہیں جو ہمارے ہاں بہت پھیلاؤ ہے جن کا، ہمارے کارڈیک ڈیزیزز ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہمارے بلڈ پریشر ہے، اور اس کی وجہ سے کارڈیک ڈیزیزز ہوتی، کارڈیک ہارٹ پہ اثر ہوتا ہے، دماغ پہ اثر ہوتا ہے. یہ سب چیزوں کی وجہ سے ہم بہت سارے ڈیتھس دیکھیں گے کیونکہ ہیلتھ پرسنل جو ہیں وہ کووڈ کا شکار ہو جائیں گے جب اس کا پھیلاؤ کمیونٹی میں اتنا پھیل جائے گا اور وہ موجود نہیں ہوں گے کہ وہ ان دوسری بیماریوں کا علاج کر سکیں. مجھے یہ بتائیے گا، میری کراچی میں کئی سرکاری ڈاکٹروں سے بات ہوئی، پی ایم اے کے نمائندوں سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے.
ان کا کہنا یہ کہ جی صورتحال اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے جتنی بتائی جا رہی ہے. عوام کو غالباً اس بات کا ادراک نہیں ہے, اور کئی ڈاکٹر اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ کراچی میں بھی متاثر ہوئے ہیں, ملک کے دیگر حصوں میں بھی 2-4 روز پہلے تک وہ تعداد جو تھی 100 سے تجاوز کر چکی تھی. آپ کیا سمجھتی واقعی کتنی, کیا ہم لوگ انڈر اسٹیٹ کریں اس وقت بھی خطرے کو, جتنا خطرہ ہے اس سے کم کر کے بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کا میں صرف 2-3 آپ کو اسٹیٹسٹکس دے دیتی ہوں. سندھ میں جو ہے 10% جو ہم نے کرے ہیں بہت معمولی نمبرز میں, ہم نے 26,000 کے قریب ٹیسٹ کیے ہیں, اس کے لگ بھگ کوئی ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں, اور ہمارا جو اس میں انفیکٹڈ ریٹ ہے وہ 10% ہے, جبکہ دوسرے دنیا کے دیگر ممالک میں اس سے کئی زیادہ کم ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں بیماری نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیتھ ریٹ ہے اب تک جو ہم سندھ میں سندھ کے نمبرز بتا رہی ہوں آپ کو, 2% ہے ہمارا ڈیتھ ریٹ. جو ہمارے اس کووڈ کے جو مریض جو ہیں, جو پرسنٹیج انفیکٹ ہوئے ہیں, اسے 2% ہمارا ڈیتھ ریٹ ہے. تو یہ جو ہے یہ الارمنگ نمبرز ہیں. اگر ہم کمیونٹی میں, اگر واقع میں ہم ٹوٹل اسکریننگ کریں کمیونٹی میں, تو کئی لاکھوں کی تعداد میں ہمیں پازیٹیو کیسز ملیں گے, لیکن کیونکہ یہ اے سمپٹومیٹک رہتا ہے, مائنر سمپٹمس کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے, بہت سارے لوگ ارد گرد پھر رہے ہیں جن کو شاید ہو سکتا ہے کورونا پازیٹیو بھی ہوں وہ. اس وجہ سے ہم جو ہے ہم اگر سوشل ڈسٹینسنگ اور ان کو گھروں میں محدود نہیں رکھیں گے لوگوں کو, تو یہ پھیلاؤ بڑھتا جائے گا. اور اس کی جب نمبرز بڑھیں گے, اور آپ کو پتہ ہے ڈیموگرافکلی ہم بہت لارج پاپولیشن ہے ہماری, اسپیشلی ہمارے کراچی کا جو ہے پاپولیشن the 6th largest population in the world in a city, اور اس کی جو ہے 6th largest city کو آپ انفیکٹ پورے کو کر دیں گے. اور اس میں جو نمبرز, جو ریشو نمبرز کے اوپر ہے نا, اگر لاکھوں کی تعداد میں نمبرز ہوں گے آف انفیکٹڈ پیپل, اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ مریں گے. پھر ظاہر گنجان آبادی ہے, اس کی وجہ سے بہت فرق پڑے گا. آپ نے فرمایا کہ 26,000 ٹیسٹ ہوئے اب تک. کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے سندھ کی بات نہیں کر رہا, اوور آل ہمارا جو ملک ہے اس میں کیپیسٹی ٹیسٹنگ کی اتنی زیادہ ہم لوگ نہیں بڑھا سکے؟ آپ سمجھتی ہیں بڑھانے کی ضرورت ہے؟ کیا بہت کم ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں, ہم بڑھانے کی متعطر کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ہر جگہ پاکستان میں یہی کوشش ہے کہ ہم ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھائیں. ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جو کٹس اویلیبل ہیں وہ محدود ہیں. دنیا میں ہر جگہ ان کی جو ہے کوانٹیٹیز جو ہیں وہ محدود اس وجہ سے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا قصہ ہے. ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے دنیا میں ہر جگہ, اور سپلائیز جو ہیں وہ محدود ہیں. ہمارے پاس بھی ہم کوشش کرنے کے باوجود ہم کوئی 50,000 ہمیں این ڈی اے میں نہیں دیے, 50,000 ہم نے خود پریکیور کیے سندھ نے. تو 1,00,000 کے قریب ہمارے پاس کٹس آئیں, جس میں سے بہت ہم نے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور متواتر کرتے رہیں گے. ہمارے پاس جو ہے اب جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے کراچی ایئرپورٹ بھی کھول دیا ہے, اور اس وجہ سے روز 500-600 لوگ ہمیں مزید ان کی ٹیسٹ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ جو ہیں دو وہ باہر سے اس لیے باہر سے آ رہے ہیں اور سسپیکٹ ہیں. ہم اپنی کمیونٹی میں اب تک بہت کم ٹیسٹ کر سکے ہیں, اور ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. پہلے ہمارے پاس تافتان سے لوگ آئے تھے, ان کے ٹیسٹ کر رہے تھے, وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. پھر ہمارے پاس تبلیغی جماعت کے لوگ تھے, ان کے ساروں کے ٹیسٹ کر رہے تھے, وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور اب جو ہے ہم جو ہے باہر سے آنے والے لوگوں کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, اور ہم ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہے جو کمیونٹی میں اسپریڈ کر رہے ہیں. تو کمیونٹی میں کوئی آپ کا ارادہ ہے کہ کوئی سیمپل ٹیسٹنگ ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کمیونٹی کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو کیا جا رہا ہے ٹیسٹ بقول آپ کے, اور جو آفیشلز کہہ رہے ہیں ان لوگوں پہ کہ جن پہ شبہ ہے واقعی وہ ان علاقوں سے آ رہے ہیں, یا جو کہتے ہیں نا کہ باہر سے تشریف لا رہے ہیں. جی کانٹیکٹس کو ہم ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہمیں پازیٹیو کوئی کیس مل جاتا ہے اس کے کانٹیکٹس کو ٹریکنگ کرتے ہیں اور انہیں ٹیسٹ کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی, میں نے یہی بتایا نا, ہمارے پاس کٹس اتنی نہیں ہے کہ ہم ہزاروں کے, ہمارے 3,000 پلس کچھ ہم ٹیسٹ ایک دن میں کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کٹس اتنی موجود نہیں ہے کہ ہم ساری ٹیسٹنگ کر سکیں. جو ٹیسٹ کٹس ملتی ہیں وہ ہمیں وی ٹی ایم سے لے کے, ایکسٹریکشن سے لے کے, اور اس کی جو ہے پی سی آر کی ٹیسٹنگ کے لیے ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے جبکہ ٹیسٹنگ ہوگی. وی ٹی ایم لوکلی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. اب تک ہمیں این آئی ایچ نے نہیں دی ہے, نیشنل
انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے لوکل کٹس نہیں بنائے جس کی ایفیکیسی ہو وی ٹی ایم کی. اس کے ساتھ سوابس کی ضرورت ہوتی ہے. سوابس تو لوکلی پروڈیوس ہی نہیں ہو سکتے ہیں. ایکسٹریکشن کٹس بھی یہاں لوکلی بازار میں مل سکتے ہیں لیکن کم تعداد میں ہیں. وہ اسی طریقے سے یہ بہت ساری ہمیں دشواریاں پیش آ رہی ہیں. اس وجہ سے ہم پوری ٹیسٹنگ کمیونٹی میں نہیں کر پا رہے. ابھی ہم نے سوچا ہے کہ جو ہمارے جہاں سے ہمارے نمبرز آف کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ کیسز جس ایریاز میں آ رہے ہیں, ہم انہیں جو ہے ہاٹ اسپاٹ ڈکلیئر کر کے انہیں کارڈن آف کر کے انہیں کوارنٹین کر رہے ہیں. کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا یہی ہو رہا ہے اور دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی ایک آدھ جگہ یہ ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کراس سیکشن ہم کرنے جائیں بھی تو ہم کتنے لوگوں کو, اگر 80,000 یا لاکھ لوگوں کی آبادی ہے آپ کی اگر ایک یونین کاؤنسل میں, تو آپ کتنے لوگوں کا ٹیسٹ کریں گے کہ ہمیں کمیونٹی کا اسپریڈ پتہ پڑے. یہ ہم کیونکہ اس میں بہت سارے نیگیٹوز بھی ہوں گے, ہمارے ریسورسز کا استعمال جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کانٹیکٹ جہاں تک ہو سکے وہ ملے ہمیں, وہیں پر آپ کنسنٹریٹ کریں. یہ بتائیے جو آپ نے اس میں روشنی بھی ڈالی کہ جو ذرا کاروبار کی اجازت دی گئی اس کی وجہ سے خطرہ بڑھ گیا, اسی تناظر میں وہ کہتے ہیں سماجی اور مذہبی اجتماع سے بھی گریز کرنا چاہیے. سب ہر ماہر یہ کہہ رہا ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی بھی مشروط اجازت دی ہے. آپ کے خیال سے اس سے کیا رمضان المبارک میں یہ خطرہ مزید بڑھ جائے گا؟ پاکستان دنیا کا واحد مسلم اسلامی ملک ہے کہ جس نے عبادت گاہوں کو کھلنے کی, مساجد کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے. جی یو اے ای میں آپ دیکھیں تو وہاں انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے رمضان کا جو ایس او پیز ہیں. رمضان ایس او پیز میں انہوں نے کہا ہے تراویح آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جمعے کی نماز جو ہے گھر میں تو نہیں پڑھ سکتے لیکن ظہر کی نماز آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں فرائیڈے پریئرز میں. تو یہ چیزیں ہمیں یہاں بھی نافذ کرنی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی روک تھام کریں. ہمیں اپنے جو ہے کلرجی ہے, ہماری جو مولوی حضرات ہیں, امام ہیں, انہیں ہمیں آن بورڈ لینا پڑے گا. انہیں کنونس کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہے بالکل یہ شرعاً بھی ہمیں جو ہے ہدایت کی گئی ہے کہ جب اس طرح کی وبا پھیلے تو ہم جو ہے پورا احتیاط کریں, اور جو اسٹیٹ گورن کرتی ہے وہ اسٹیٹ جو احتیاطی تدابیر بتاتی ہے اس پہ ہم عمل کریں. تو آپ کے نزدیک وفاقی حکومت نے اس معاملے میں کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ کیونکہ ہمارے سامنے مثالیں سعودی عرب کی, ترکی کی, قطر کی, کئی اسلامی ممالک ہیں کہ جنہوں نے اس حوالے سے بڑے پریکاشنز لیے ہیں, بڑے فول پروف قسم کے پریکاشن لیے ہیں. جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو لیڈ کرنا چاہیے اس سلسلے میں. اگر رٹ ہے اسٹیٹ کی اور وہ رٹ پہ کوئی قائم نہیں رہتا تو اسٹیٹ ہیز دا اتھارٹی ٹو ٹیک ایکشن. درست. اچھا یہ بتائیے کہ اگر موٹی موٹی باتیں کہ سندھ حکومت کی حکمت عملی ہے کرونا وائرس سے نمٹنے کی, وفاقی حکومت کی ہے, کیا بنیادی فرق ہے اس دونوں میں؟ دیکھیں سندھ پرو ایکٹیو رہا ہے اور وفاقی حکومت جو ہے ڈی جرک ایکشن رہا ہے ان کا. انہوں نے جو ہے جب سندھ نے قائم کیا لاک ڈاؤن اور جب شروع کیا, ہم نے اسکولوں سے شروع کیا, اسکولوں کو بند کیا, یونیورسٹیز اور کالجز کو بند کیا. اس کے بعد ان پہ پریشر جب پڑنے لگا تب انہوں نے دوسرے پروونسز فالو کرنے لگے. پھر اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے, علم ہے اور سب کو علم ہے کہ وہ پھر لاک ڈاؤن کی طرف وہ انہوں نے توجہ دی. یہ نی جرک ری ایکشن نہیں ہوتا ہے, پرو ایکٹیولی ہمیں کام کرنا ہوگا, ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے پڑیں گے. اور جو ہیلتھ پرسنل جو آن گراؤنڈ بتا رہے ہیں ان کی تجویز ضرور ہم سامنے رکھنی پڑتی ہے. اور اس سلسلے میں کیونکہ اٹس اے ہیلتھ کرائسس, تو ہیلتھ جو ہے بہت جو ہے ضروری ہوتا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کی جو ہے تجویز سامنے رکھتے ہوئے اور ان کو ماہرین کو بٹھا کے اور کوئی فیصلے کیے جائیں. یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ ہر ادارے کو جو ہے اس میں شامل کر دیں. نو ڈاؤٹ
फाइनेंसेस के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर इसका असर पड़ेगा और पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। लेकिन हमें जो है हेल्थ को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लोग अगर मरने लगेंगे तो फिर कहाँ हम जाएंगे? क्या होगा? लोगों के बगैर सेहत को देनी चाहिए। अगर अजरा साहिबा मुझे खता कलामी करने दें, क्योंकि हमें यहाँ पे एक मुख्तसर सा वक्फा लेना। नाजरीन, हमारी डॉक्टर अजरा पेचो साहिबा से गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पे लेते हैं वक्फा। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो ये पूछेंगे इनसे कि जी बाद नक़ाद ये कहते हैं कि सिंध ने ज़रूरत से ज़्यादा सख्त इक़दाम किए, क्या वाकई ऐसा है? इसी तरह ये भी एक सवाल है कि सिंध को इस वक्त वफाक से किस किस्म की मदद की ज़रूरत है? क्या वफाकी हुकूमत उस तरह की मदद कर पा रही जो करनी चाहिए? और उसके हवाले इसके अलावा हम बात ये भी करेंगे कि जी सिंध के जो निज़ाम सेहत है उसमें पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में क्या अच्छाइयाँ आई, क्या बेहतरी आई, या मामला वैसे ही है जैसे कि माजी में था? हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज की हमारी खुसूसी मेहमान डॉक्टर अजरा फजल पेचो साहिबा वज़ीर सेहत हैं सिंध की। और अजरा साहिबा, वक्फे पे जाने से पहले कुछ कोरोना के चैलेंजेस पे बात हुई। अब बात ये हो रही कि कहते हैं जी सिंध में 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनमें से 11 डिस्ट्रिक्ट जो हैं अब तक वो कोरोना से बची हुई हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं कि जिसमें 5 या उससे भी कम केसेस हुए हैं कोरोना के। उसके बावजूद जो है सिंध में जिस तरह के इक़दाम किए गए, तो बाज़ जो आपके नाक़दीन हैं, क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि जी ज़्यादा सख्त इक़दाम कर दिए, ज़रा सा मतलब है आप नरमी का मुज़ाहरा कर सकती थी। जी देखिए आमिर, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड हमारे पास लॉकडाउन के बावजूद भी मौजूद है, इसका मतलब है कि हमने सख्त इक़दाम नहीं उठाए। कराची में मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि पंजाब में जो है वो, हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास 65% के करीब कम्युनिटी स्प्रेड है। पंजाब का जो है नंबर्स कुछ और बता रहे हैं, कम नंबर्स बता रहे हैं। वो कम्युनिटी स्प्रेड जो है उस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, कितने लोगों को जो है जो इनिशियल जो आपके आते हैं बाहर मुल्कों से या किसी और वजह से, आपको पता है कि बाहर से लोग आ रहे हैं और वो पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके साथ जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप ट्रैक करते हैं। उसके बाद जो है दैट इज़ द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। लेकिन उसके बाद भी ऐसे भी लोग आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं जो किसी हिस्ट्री में नहीं आते, जो बताते भी नहीं हैं कि उन्हें किसी कॉन्टैक्ट से उनका ताल्लुक़ रहा है या किसी बाहर से आने वाले से उनका ताल्लुक़ रहा है। तो ऐसी सूरत में आप कहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है। जब आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड 65% है और हमारे नंबर्स बता रहे हैं, जो हम नंबर्स टेस्ट कर चुके हैं उनके मुताबिक, तो फिर आप जितने भी इक़दाम सख्त से सख्त इक़दाम उठाएं कम हैं। अच्छा, एक होता है कि ऑन प्रिंसिपल बिल्कुल बात चीज़ें दुरुस्त होती हैं, लेकिन फिर जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, वो कुछ और होते हैं। क्या सिंध में खुसूसन कराची जैसा गुंजान आबाद शहर, अभी ख़ुद आपने उसके हवाले से बताया, उसमें कच्ची आबादियों का तनासब, कोई कहता है जी 40% है आबादी का, कोई 50% कहता है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, क्या वहाँ पर अमली तौर पर लॉकडाउन मुमकिन है? लोग एक कहते हैं ना कमरे के मकान में कई अफराद रह रहे हैं, क्या वो आसान है ये चीज़ करना? देखें, ये बहुत मुश्किल है, मैं बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट। देखें, हमारा इनिशियल स्प्रेड कहाँ से हुआ? डिफेंस में लोग आए बाहर मुल्कों से, वो वायरस लेके आए, ठीक है। जो अमीर लोग हैं जो बाहर घूमते हैं, तिजारत के लिहाज से जाते हैं या किसी तफरीह के लिए जाते हैं बाहर मुल्कों में, वो वापस आए तो वो उनमें पॉजिटिविटी नज़र आई और उनके कॉन्टैक्ट्स फिर हमें नज़र आने लगे। इनके घरों में लोग काम भी करते हैं जी, और ये लोगों में फिर सेकेंडरी स्प्रेड हुआ, कॉन्टैक्ट स्प्रेड इनमें हुआ। ये मोहल्लों गलियों में रहते हैं, फिर हमने गलियों मोहल्लों में ये वायरस को देखा। तो ये जो है, ये कहना कि हमें जो है लोगों को, देखें पाकिस्तान में दरअसल प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं अल्लाह तवक्कुल पे चलते हैं। ठीक है, अल्लाह का जो है वो बहुत जो है उनके अल्लाह के सिवा कोई और चीज़ हिलती नहीं है इस दुनिया में, कुछ नहीं हिल सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन हम अल्लाह ने भी ये कहा है कि कुछ अपनी
حفاظت آپ کرنی چاہیے. ہمارے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں, ہم جتنی بھی کوشش کریں ہم اتنا نہیں کر سکتے جتنا کرنا چاہیے. جی ہاں, مجھے اندازہ ہے کہ گلیوں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اگر ہم گلیوں کو بھی کارڈن آف کر دیں تو گلیوں میں ہی رہے گا نا مرض. یہ مرض پھر یہ وائرس دوسری جگہوں پہ تو نہیں منتقل ہوگا. یہ بھی ایک اسی سوچ کے تحت ہم نے جو یو سیز جو بہت زیادہ متاثر تھی انہیں کوارنٹین اسی طرح کارڈن آف کر کے کیا ہوا ہے. تو یہ میں بالکل, مجھے ہمدردی ہے لوگوں سے جو بہت چھوٹے مکان میں رہتے ہیں, انہیں سانس لینے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی, باہر کوئی کھلی فضا نہیں مل سکتی اور وہ باہر سڑکوں میں ہی سانس لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ان میں کون سے لوگ باہر نکلتے ہیں, وہ مرد حضرات نکلتے ہیں جو روزی کمانے یا کچھ خرید و فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں باہر, وہی نکلتے ہیں. اور وہی جو ہیں وہ آپ کے اگر انڈیکس پیشنٹ یہی بیمار ہوں گے جو اس کے کمانے کا وہ گھر ہاؤس ہولڈ کے کمانے والا جو ہے وہی انفیکٹ ہو جائے گا, تو پھر کیا ہوگا اس ملک کا. پھر آپ دیکھیں آپ کی جو ہے آپ جتنی بھی تدابیر کریں آپ کی دھری کی دھری رہ جائیں گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ سندھ کو اس عالمی وبا سے مقابلے کے لیے وفاق سے کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد سارے وسائل سارے اختیارات جو ہیں اب صوبائی حکومتوں کے پاس آ گئے ہیں, وفاقی حکومت کوئی زیادہ کر نہیں سکتی اس معاملے میں. جی دیکھیں, وفاقی حکومت جو ہے اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. ایک تو پالیسی ڈائریکشن دے سکتی ہے, جو پالیسی ڈائریکشن ہم دیکھ نہیں رہے ہیں وفاق کی طرف سے. دوسری چیز یہ ہے کہ وفاق جو ہے پروکیورمنٹ میں آسانی پیدا کر سکتی ہے. ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے چیزیں خریدنی پڑ رہی ہیں جس کے لیے آپ کی جو ہے آپ کی فورن ایمبیسیز ہیں باہر ملکوں میں, ان کے کانسلیٹس ہیں, وہ ان میں مدد کر سکتے ہیں. اور یہ تھرو دا فیڈرل گورنمنٹ ہی ہو سکتا ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کو متحرک کرے اور انہیں کہے کہ دیکھیں یہ آپ کمپنی سے رجوع کریں اور کمپنی سے جو ہے آپ ان سے نیگوشیٹ کریں اور یہ چیزیں درکار ہیں ہمیں اور وہ پلیز مہیا کریں ملک کے لیے, تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ان کے پاس سارے ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں دوسرے ملکوں کے, ان سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں کہ کتنی چیزیں ہمیں ضرورت ہے. اور کیونکہ گلوبل ڈیمانڈ بڑھی ہے تو اس وجہ سے اگر وہ پیش رفت کرتے ہیں, فورن ایمبیسی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اپنے کانسلیٹ سے باہر ملکوں میں کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ہمیں آسانی ہو پروکیورمنٹ میں. لیکن یہ آسانی ہمیں نظر نہیں آ رہی بقول آپ کے. اچھا یہ بتائیے کہ سندھ میں پڑھا تھا آپ کی ویب سائٹ پہ ہیلتھ منسٹری سندھ حکومت کی کہ 5021 جو ہیں افراد جو ہے کوارنٹائن میں رکھنے کی فیسلٹی پورے صوبے میں ہے آپ کے پاس. اچھا لیکن اگر جیسے کہ خدشات لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وبا کی شدت میں اضافہ ہوگا تو یہ 5021 جو بستر ہیں یہ کافی ہوں گے؟ کوئی ارادہ ہے کہ ان کی تعداد میں مزید آنے والے ہفتوں میں آپ لوگ اضافہ کریں گے؟ دیکھیں ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ہم 200-300 بیڈز جو ہے اس کی فیسلٹی آئسولیشن فیسلٹی بنا رہے ہیں. یہ ہے مائلڈ پیشنٹ یا سیویئر اس کے لیے. اور اس کے علاوہ کراچی میں اور حیدرآباد میں ہم 500-600 سے زیادہ بیڈ اسٹرینتھ آئسولیشن وارڈ, یہ میں ہسپتالوں کی بات نہیں کر رہی, میں آئسولیشن جو ہے فیلڈ آئسولیشن کی بات کر رہی ہوں. ہر ڈسٹرکٹ میں ہم یہ آئسولیشن ہے. کوارنٹین جو ہے ان کو کیا جاتا ہے جو سسپیکٹ کیسز ہیں, آئسولیشن انہیں کیا جاتا ہے جو پازیٹیو ہوتے ہیں لیکن سمٹمز کم ہوتے ہیں یا ان کے سمٹمز نہیں ہوتے یا ان کے بہت ہی مائلڈ قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں. ہم انہیں آئسولیٹ کر رہے ہیں. کرنے کے لیے ہم نے ایکسپو میں 1200 کا بیڈڈ بنا رہے ہیں اور 500 کے قریب ہم پہنچ گئے, اور جیسے مزید ہمیں ضرورت پڑے گی اس میں بیڈز بنا سکتے ہیں. ہم پاکستان ایئر فورس کا میوزیم جو ہے اس سے بھی 500-600 ادھر بھی ہم تعداد بڑھا سکتے ہیں. مزید ہم جو ہے کراچی میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہم جا رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں کوشش کر کے کہ 300 کے قریب ہر ڈسٹرکٹ میں بھی بیڈز موجود ہوں. جتنی بھی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں ہم 10-15 ہزار سے زیادہ کوانٹٹی بڑھائیں گے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اپنی تیاری سے آپ مطمئن ہیں یا خدشات زیادہ ہیں؟ دیکھیں خدشات ہیں,
ابھی جو ہماری تعداد جو آ رہی ہے اس کے مطابق تو ہم جو ہے بالکل کم ضرورت ہے ہمیں، لیکن آگے چل کے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کتنا پھیلاؤ ہوگا اس مرض کا، اور کتنے لوگوں کو ہمیں آئسولیٹ کرنا پڑے گا جو گھروں میں اب بھی ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں گھروں میں آئسولیٹڈ ہیں، گھروں میں انہیں رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں انہیں الگ سے کمرہ بھی موجود ہے، اور لوگ جو اس گھر میں رہ رہے ہیں ان کی تعداد بھی کم ہے، اور وہ اتنے اپنی احتیاط خود کر سکتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ احتیاط کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے گلی محلوں میں یہ پھیلے گا تو نمبرز بڑھیں گے، تو انہیں ہم گھر میں آئسولیٹ نہیں کر پائیں گے، اور ہمیں انہیں آئسولیشن سینٹرز جو ہم نے فیلڈ آئسولیشن سینٹرز کھولے ہوں گے ان میں لے جانا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ میرا آخری سیگمنٹ کا سوال، پھر ہم وقفے پہ جاتے ہیں، کہ کیا لگ رہا ہے جو عوام کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ کرونا وائرس کا، اس وبا کا چیلنج کتنے اور دن کا ہے، جو عوام ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ کتنے دنوں کے لیے تیار کریں کہ ہمیں اس صورتحال میں رہنا ہے؟ دیکھیں جب تک ویکسین نہیں آتی، اور ویکسین بھی جب آ جائے گی تو میں ایک چیز صاف طور پہ یہاں بیان کر دوں کہ ویکسین جو ہے اس کی ڈیمانڈ پہلے ڈیولپڈ کنٹریز لے لیں گے، کیونکہ بلینز آف پیپل لیو آن دس پلانٹ، اور بلینز آف پیپل کو ویکسینیٹ کرنا پڑے گا، اور اگر یہ بلینز آف پیپل کو ویکسینیٹ کرنے جائیں تو آپ کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی دنیا کی اتنی ہے کہ اتنی ساری ویکسین وہ پروڈیوس کر سکیں، اور اگر وہ پروڈکشن میں جاتے ہیں تو ہماری باری کب آئے گی؟ ہم تو آخر میں ہوں گے نا، نان ڈیولپڈ کنٹریز جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ تو آخر میں آئیں گی اس پورے سیناریو میں۔ ڈیولپڈ کنٹریز پہلے ڈیمانڈ کریں گی، ان کے پاس پیسے بھی موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، اور مینوفیکچرنگ بھی وہیں ہوگی، اور وہ جو ہے پہلے فہرست میں پہلے آئیں گے لینے کے لیے، پھر ویکسین ہمیں ملے گی۔ یہ جو پریڈکشن کی جا رہی ہے 2021 تک، اگر اس سال کی آخر تک بھی ویکسین آ جائے تو 21 تک، جب تک ہم سب دنیا کے سب لوگوں کو ویکسینیٹ کر چکے ہوں گے تو 21-22 ہو جائے گا، 2021-22 ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم جو ہے اس سے فارغ ہو چکے ہیں اس مرض سے۔ یہ جو ہے یہ وبا ہمیں ہانٹ کرتی رہے گی، 21 تک تو انتظار میں کہہ رہا ہوں جو ہے بہت طویل ہوگا، بڑا کہتے ہیں معاشرتی سماجی معاشی تبدیلیاں آ جائیں گی اس اسنا میں۔ ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک اور وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات ہوگی صوبہ سندھ کے جو ہے نظام صحت پر ہم بات کریں گے، اور کچھ جو اپنے خصوصی مہمان سے غیر سیاسی سوالات بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہماری آج کی خصوصی مہمان محترمہ ڈاکٹر عذرا فضل پیچو صاحبہ، وزیر صحت ہیں صوبہ سندھ کی۔ عذرا صاحبہ، پیپلز پارٹی جو ہے ماشاءاللہ جو ہے گزشتہ 11-12 سالوں سے جو ہے سندھ پہ حکمراں ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ ہے، پالیسیز کا تسلسل ہے یہاں پر۔ کیا سمجھتی ہیں کہ سندھ کے جو نظام صحت میں، اس کے سٹرکچر میں کوئی بنیادی تبدیلی لا سکے؟ کیونکہ شکایت یہ ہے کہ شہروں میں تو خیر تھوڑا بہت انفراسٹرکچر ہے، چیزیں ہیں، لیکن جتنا آپ شہروں سے مراکز سے دور ہوتے ہیں تو پھر چاہے وہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہو، چاہے پرائمری ہیلتھ کا ہو، وہ تمام بڑا کمزور نظام ہے۔ نہیں، یہ میں بالکل آپ سے اگری نہیں کرتی ہوں۔ ہمارا جو پرائمری نظام ہے وہ بہت بہتر ہے۔ جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، گاؤں ہیں، وہاں ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، وہ PPHI کو دیے ہوئے ہیں، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں بہت سہل طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں ان میں انسٹیٹیوشنل ڈیلیوریز کی تعداد 75% ہو گئی ہے، یعنی کہ جو گھروں میں نہیں، ہسپتالوں یا کسی کلینک میں جا کے جو ہے ڈیلیوری ہوتی ہے کہ حاملہ کی، وہ 75% ہو گئی ہے، بلکہ ہم ابھی اس کرونا سے پہلے اسے مزید
بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم 80-90% پہ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اور یہ پرائمری ہیلتھ پہ ہم بہت توجہ دے رہے تھے. افسوس کہ یہ کرونا ہو گیا، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ڈیریل ہو گئی ہیں تھوڑی سی، کیونکہ جو ہمارے وسائل ہیں ابھی ٹرشری کی طرف موو ہونے لگ جائیں گے، اور اس میں جس میں وینٹیلیشنز ہیں، ہاسپٹل بیڈز ہیں، وہ بڑھانے کی کوشش ہم نے، میں سمجھتی ہوں سندھ گورنمنٹ نے سب سے زیادہ ہاسپٹلز جو ہیں ڈسٹرکٹس میں نئے ہسپتال تعمیر کیے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، 146 کے قریب ہم نے نئے ہسپتال تعمیر کیے ہیں، اور یہ ان کی جو ہے کیپیسٹی بڑھانے کے لیے، ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کاوشیں کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ کارڈیو ویسکولر سسٹمز کو ڈسٹرکٹس تک لے جانے کے لیے، ان کی علاج کے لیے ہم نے NICVD پہ بہت توجہ دی. یہ ٹرشری کیئر کی بڑی ہماری سہولت ہے، کسی اور پروونس میں یہ ہوا ہی نہیں ہے. اور اس پہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جی میں یہ سرچ کرتا کہ دیگر صوبوں کے اگر تقابل کریں ان سے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ سندھ کی جو کارکردگی ہے وہ دیگر صوبوں سے بہتر رہی ہے؟ جب سے صحت کا محکمہ سندھ پیپلز پارٹی کے پاس آیا ہے، تب بتدریج ہم نے اس پہ محنت کی ہے اور اسے بہتر کیا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری ایک ساتھی پارٹی تھی جس کے حوالے یہ شعبہ تھا، اور اس کے بعد جب سے ہمارے پاس آیا ہے ہم نے بہت محنت کی ہے اور اسے بہتر کرنے کی کوششیں کی ہے. وسائل محدود ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے بہت مشکلات بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا جو صحت کا عملہ ہے وہ بہرحال شہروں میں کام کرنا پسند کرتا ہے. ڈسٹرکٹس میں جو لوکل ڈسٹرکٹس ہیں، ڈسٹرکٹس جو ہیں جو رورل ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں کام کرنے سے وہ گریز کرتے ہیں، اور اس وجہ سے تھوڑی ہمیں بلکہ بہت زیادہ دقت ہوتی ہے. تو اگر جو ہے ہمیں ملنا، جو اسپیشلسٹ کا ملنا بہت مشکل سے ملتے ہیں ہمیں ڈسٹرکٹس میں، دیگر ڈسٹرکٹس میں، کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ. درست. اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ جی پبلک پرائیویٹ جو ہے پارٹنرشپ کے ذریعے بیسک ہیلتھ یونٹ چلائے جا رہے ہیں، وہ غالباً 35-40% کے درمیان جو ہے آلریڈی جو ہے BHU جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ تجربہ کامیاب رہا ہے؟ کیونکہ جو میں اپوزیشن کے لوگوں سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی اس سے جو ہے مطلب کاسٹ زیادہ بڑھ گئی ہے، اتنا زیادہ جو ہے ٹھیک ہے کچھ بہتری بھی آئی لیکن قیمت بہت زیادہ ہے. جی نہیں، انہیں کاسٹ جو مل رہی ہے وہ بیسک ہیلتھ، ایک ہیلتھ یونٹ کو چلانے کی کاسٹ مل رہی ہے PPHI کو. تو کاسٹ تو بڑھی نہیں ہے، بلکہ دراصل پریشر زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ جب ایک کلینک جو ہے کھلا رہتا ہے تو اس پہ لوگ جو ہیں وہ ضرور رجوع کرتے ہیں، اور بہتر ان کو اگر حالات ملتے ہیں، اگر بہتر طریقے سے علاج ہوتا ہے تو زیادہ لوگ آتے ہیں اس طرف، زیادہ مائل ہوتے ہیں لوگ اس یونٹ پہ. تو اس وجہ سے لوگوں کی تعداد بڑھی ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس میں سسٹمز میں بہت بہتری آئی ہے. اور یہ کہنا کہ جتنا بھی آپ خرچ کریں ہیلتھ پہ وہ کم ہے. میں سمجھتی ہوں ہیلتھ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے جتنا ہم خرچ کریں ہیلتھ پہ وہ کم ہے. ہمیں جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں، ہماری پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنے ہمارے پاس اتنے ادارے نہیں ہیں کہ ہم اس پاپولیشن کو کوپ کر سکیں. ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہیومن ریسورس کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز بھی کم ہیں. تو ہم جتنا بھی خرچ کر سکیں اس پہ کم ہے. اچھا یہ بتائیے کچھ بڑے جیسے آپ کے فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں، NICVD کا بہت تجربہ کامیاب رہا، پھر ٹرانسپلانٹ جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ آپ لوگوں نے خیرپور میں لگا دی، اس طرح کے اور کچھ بڑے پروجیکٹ جو ہیں بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو پبلسائز بھی کیا حکومت سندھ نے. یہ تجربہ کیسا رہا؟ کہ ویسے جو لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ جی ان کی جگہ زیادہ توجہ جو ہے پہلے کہتے ہیں پریونشن پہ ہونی چاہیے تھی، بیسک ہیلتھ کے اوپر زیادہ ہونی چاہیے تھی، جیسا آپ خود فرما رہی ہیں کہ یہ جو ترجیحات ہیں آپ کے خیال میں بعض لوگ اس کو بھی اس پہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں.
جی بالکل، میں اگری کرتی ہوں کہ پریونٹیو ہیلتھ کیئر بہت نیسسری ہے، بلکہ یہ اگر آپ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے سیکنڈری اور ٹرشری ہاسپٹلس میں کم پریشر پڑے گا اور وہاں کم امراض نظر آئیں گے آپ کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں اوپر سے شروع کریں یا نیچے سے شروع کریں. لوگ جو ہیں اگر آپ کے مر رہے ہوں کسی وجہ سے تو آپ کو اس جگہ توجہ دینی پڑتی ہے. ہم بتدریج اپنی پریونشن کو بڑھاتے رہیں، بہتر کرتے رہیں. جب تک لوگ اپنا رویہ نہیں بدلیں گے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. سماجی رویہ یہ بدلنا ہے کہ آپ کی جو مدر ہے وہ خود جا کے ڈیمانڈ کرے کہ میرے بچے کو ٹیکے لگنے چاہیے. آپ کے جو مرد حضرات یا لیڈیز ہیں وہ جائیں ایکسرسائز کریں، فیٹی فوڈز نہیں کھائیں تاکہ وہ انہیں دل کا مرض نہیں ہو اور انہیں بلڈ پریشر کی بیماریاں نہیں ہوں. تو جب تک ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے، ہم خود نہیں کریں گے، ہمارے لوگ خود باشعور نہیں ہو جاتے، تب تک ہمیں ٹرشری کیئر پہ بھی توجہ دینی پڑے گی. اچھا یہ مجھے بتائیے اس سے پہلے کہ میں کچھ غیر سیاسی سوالات پر آؤں، وہ 2-4 سوالات وہ بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے ابھی جیسے کہا گیا کہ ایک بہت بڑا شور مچا ہے کہ جی وہ جو ویکسین ہوتی ہے کتے کے کاٹنے کی اس کی کمی آ گئی تھی. اب وہ اتنے مطلب جدید دور میں سندھ کوئی مطلب ہے وہ والا بیکورڈ صوبہ نہیں ہے جیسے بلوچستان کے بعض علاقے ہیں. ہمارے یہاں اتنا بڑا یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جھول جو آیا اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے کوئی تحقیقات کی اس کو ٹھیک کیا وجہ تھی کہ جو ہے بیسک ویکسین نہیں تھی؟ جی دیکھیں مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہمارے ہاں پاکستان میں ریبیز کی نہیں ہو رہی. ریبیز ہم امپورٹ کر رہے تھے انڈیا سے اور چائنا سے. چائنا کی جو فیکٹری تھی ریبیز کی، کیونکہ وہاں اتنا مرض وہ نہیں ہے تو ریبیز کی وہ ویکسینیشن پروڈکشن بند ہو گئی تھی. اور انڈیا سے جو ویکسین آ رہی تھی ہمارے جو ہے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے وہاں سے بھی ہماری ویکسین میں رکاوٹ آ گئی. تو اس وجہ سے پروکیورمنٹ پروسیجر کیونکہ پیپرا رول کے تحت ہوتا ہے اس میں ڈیلیز ہوئے، تو اس وجہ سے کچھ ویکسین کی کمی پیش آئی. اس کے بعد جیسے ہی ڈریپ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اس پہ لفٹ کر دیے بین آن پروکیورمنٹ فرام انڈیا، اس کے بعد ہم نے پروکیورمنٹ پروسیس شروع کیا اور پھر ہماری جو ریبیز کی ویکسین کی جو ریکوائرمنٹ ہم نے کمی دور ہو گئی. اچھا کچھ اگر آپ اجازت دیں غیر سیاسی سوالات کی طرف آتے ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری خاندان جو ہے وہ آپ پسند کریں نہ کریں لیکن اسکینڈلز کی زد میں رہتا ہے اور بار بار رہتا ہے. اس سے کیا آپ لوگوں کی نجی زندگی پہ فرق پڑتا ہے؟ کس طرح کا کہتے ہیں نا نفسیاتی ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا عادت ہو گئی اب؟ دیکھیں اگر کوئی اصلیت ہوتی تو بات ہوتی. جب ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں ٹو کیپ پیپلز پارٹی آؤٹ آف دا سسٹم یا پیپلز پارٹی پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، یہ پارٹی کو جو ہے خارج کرنے کے لیے فرام پالیٹکس، اگر یہ اس وجہ سے ہے تو ہمیں کوئی ذہنی جو ہے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جی ضرور یہ ہوتا ہے کہ فکر ہوتی ہے جب میرے بھائی یا اس سے پہلے میرے والد بھی ان کو اس کی شکار ہو رہے تھے اور انہیں اور میری جو بے نظیر صاحبہ ہیں بھابھی میری وہ بھی اس کا شکار ہو رہی تھی اور وہ کیسز کا مقابلہ کرنا تھا اور ہمارے پاس پریشر پڑ رہا تھا تو اس سے دلی تکلیف ذہنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب جو ہے ایک پولیٹیکل ڈھونگ ہے، پولیٹیکل ایک جو ہے کنسپریسی یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ مطمئن ہو کے کام کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھوں کہ وہ سال بدلے، حکومتیں بدلی، دہائیاں بدلی، لیکن وہ جو مبینہ جو بدعنوانی کے الزامات تھے وہ مطلب ہے لوٹ کر آتے رہے آپ لوگوں کے لیے. وہ کتنا مطلب ہے آپ نے بقول آپ کے پریشانی کا باعث بنے، لیکن یہ جو اتنا کہتے ہیں نا کہ ایک پبلک پرسیپشن، اس کی وجہ سے کوئی ڈیمیجنگ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے لیے رہا، آپ لوگوں کی سیاست کے لیے رہا؟ دیکھیں ہمیشہ پولیٹیکل ویو پوائنٹس جو ہیں ویری امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں جو باتیں ہوتی ہیں
وہ اٹک کے رہ جاتی ہیں. لیکن جب ہسٹری لکھی جاتی ہے تو ہسٹری کچھ اور لکھتی ہے. ہسٹری جو ہے جب بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی, شہید بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی ان کے خلاف بہت مہمیں چلی اور مہم چلتی رہی, باقاعدگی سے مہم چلتی رہی, اور ان کے جانے کے بعد ان کی قدر پڑی. اور اسی طریقے سے میں سمجھتی ہوں بی بی کی قدر اس وقت پڑی جب وہ اس دنیا سے فانی ہو گئی. یہی طرز رہے گا اس دنیا کا جو یہاں اس پاکستان کے خطے سے اٹھ جاتا ہے, اس کی قدر پھر بعد میں کی جاتی ہے. ہم جو ہیں ایک دوسروں کی قدر کرنا اور عزت کرنا ہم سیکھے ہی نہیں ہیں. درست. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہے میڈیا سے دور ہے, کچھ ان کی صحت کے حوالے سے ظاہر لوگ جاننا چاہتے ہیں, کچھ اس پہ روشنی ڈال سکیں گے, کیا ان کی طبیعت کی حالت ہے آج کل؟ جی دیکھیں, جیسے میں کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کم لوگوں سے ملاقات کروں اور صرف اپنی آفس آتی ہوں تو ان لوگوں سے ملاقات کرتی ہوں, یا تو میں وایا انٹرنیٹ یا وایا جو ہے وائی فائی کے ذریعے اور آن لائن ذریعے سے میں بات کرتی ہوں. اسی طریقے سے وہ کیونکہ ان کو دوسری صحت کے مسئلے بھی ہیں, اس وجہ سے وہ دور ہیں لوگوں سے, اور ہم نے کہا ہے انہیں کہ بالکل وہ اپنی حفاظت, پہلے ان کی ترجیح جو ہے ہماری یہی ہے کہ ان کی حفاظت رہے اور وہ جو ہے پبلک اسپیس میں بھی نہیں آئیں اور وہ اپنے آپ کو بہت محدود کریں. لیکن وہ ان کی بالکل صحت جو ہے بہتر ہے پہلے سے, جیل میں جب تھے یا وہ جب پٹیالہ میں تھے ان سے بہتر ہے ان کی طبیعت, کیونکہ گھر میں ان کا مؤثر طریقے سے ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور لیکن اب وہ اس لیے پبلک سپیس میں بھی نہیں آ رہے کیونکہ اب سب ہی جو ہمارے بزرگ ہیں اور میں بھی ان میں شامل ہوتی ہوں, ہم سب احتیاط کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم بہت ولنریبل ہیں. ہاں, کرونا کی وجہ سے ہم بہت ولنریبل ہیں, احتیاط کرنی چاہیے. اور وہ اور زیادہ ولنریبل ہیں جن کو ہارٹ کا یا ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے, دیگر سنجیدہ مسائل ہیں. اچھا, دو اور بہت ہی غیر سیاسی سوال بلکہ ذاتی سوال. بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور ظاہر ہے کہ ان کی دو پھوپھیاں, ایک آپ ہیں, ایک فریال صاحبہ ہیں, کس کے زیادہ قریب ہیں وہ, کس کے زیادہ چہیتے ہیں آپ میں سے؟ جی دیکھیں, جب یہ تو بڑا ٹیڑھا سا سوال ہے کیونکہ وہ مجھے اتنے ہی عزیز ہیں جتنے فریال کو عزیز ہیں, اور وہ انہیں بھی ہم اتنے ہی عزیز ہیں, میں اتنی عزیز ہوں جتنی فریال عزیز ہے. یہ تفرق کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تفریق کریں کہ کون کس کے قریب زیادہ ہے یا کون بعض اوقات تو خاندانوں نامناسب سی بات. نہیں, میں کہہ رہا ہوں خاندانوں میں ہوتا ہے کہ بھئی کسی پھوپھی کا, چچا کا, فلاں بھتیجا, فلاں بھتیجی زیادہ دل کے قریب ہے. میرا آپ سے آخری سوال. نہیں, دیکھیں عامر, اگر نا اتفاقی ہو تو دوریاں ہوتی ہیں, ہمارے میں کوئی نا اتفاقی ہے نہیں, ہم تو سب قریب ہیں ایک دوسرے کے, تو یہ اتنا ہی قریب ہیں جتنے ہونا چاہیے. اور یہ کوئی کہ کون کس کی ترجیح ہے کس کی نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. قربتوں کی بات یقیناً خاندان ہیں اور ایک ساتھ رہتے. اچھا, میں آخری سوال کہ قربتیں یقیناً خاندان میں ہوتی ہیں, محبتیں ہوتی ہیں, لیکن یقیناً جو بعض چچا کے لیے, پھپھی کے لیے, ماموں ممانی کے لیے کچھ جو ہوتے ہیں, مطلب ہے نا بھتیجے بھتیجیاں جو ہیں زیادہ دل کے قریب ہوتے ہیں. تو آصفہ, بختاور اور بلاول میں سے آپ کی ذاتی طور پہ پسندیدہ, سب سے ظاہر تینوں پیارے ہیں آپ کو, ہمیں پتہ ہے, لیکن زیادہ جو فیورٹ ہے آپ کا وہ کون ہے؟ جی دیکھیں, یہ بڑا مشکل سوال ہے, میرے سے ناراض ہو جائیں گے بچے. لیکن ہے نا دل میں, آج بتا دیں. آصفہ میرے سے مجھے بہت عزیز ہے. آصفہ صاحبہ آپ کو بتا دیا نا میں نے, آصفہ کیونکہ وہ سب سے چھوٹی ہے اس وجہ سے قریب ہے مجھے, بہت عزیز ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عذرا فضل صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر عذرا صاحبہ کی گفتگو سنی, یقیناً کچھ ہم نے ان سے غیر سیاسی سوالات بھی کیے, لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ کرونا وائرس کا ہے. بہت گھمبیر چیلنج, پاکستان جیسے ملک کے لیے غیر متوقع چیلنج, اور اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ قومی اتفاق رائے ہو. اس مسئلے کو ہمیں سنجیدگی سے لینا پڑے گا اور اس کے حوالے سے سخت فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.